میرے قبلہ اپنے گداز لہجے میں فرمایا کرتے ہیں، میرے بچوں زندگی کا وظیفہ بنا لو، اٹھ دی بیندی ٹر دی پھر دی ستیاں تے جاگ دی، نام جپ دی رو تے کھپ دی ویہ سر اس راگ دی، نام جپیاں قرب ملدا نام دی کر پوری سام، شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاغ دی۔ تو تقوی یہ ہے کہ دل نیکی کی راہوں کا راہی بن جائے۔ بعض علماء نے لکھا کہ گناہوں سے قلبی نفرت کا نام تقوی ہے۔ عرض کیا گیا نا گناہ کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جو کھٹکے اس کو گناہ کہتے ہیں۔ تقوی کیا ہے کہ دل گناہوں سے نفرت کرے۔ اور حضرت امام جعفر سمنانی رحمت اللہ علیہ نے حد کر دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ بندہ نیکی کرنے کے باوجود لمحہ لمحہ مالک سے ڈرتا رہے، پتہ نہیں اس نے میرے اس عمل کو قبول بھی کیا ہے کہ نہیں کیا۔ وہ میاں صاحب فرماتے ہیں نا کہ پڑھنے اتے مان کری نہ تے نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار صداوے متا روڑ دوے دودھ کڑیا۔ اگر کوئی عمل کر کے ناز کرے گا تو اللہ بے نیاز ہے، وہ عبادت سجدے بندے کے منہ پہ مارے گا۔ تقوی کسے کہتے؟ عمل کرو اور اللہ سے ڈرو۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جو راہ دین سے بھٹکا تھا، مرنے سے پہلے رجوع لے آیا، اور یہ اللہ کی عادت ہے جو سچے دل سے معذرت کرتا ہے اللہ اس کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دیتا ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ جو گناہ چھوڑتے ہیں عادت باری تعالیٰ ہے، وہ گناہوں پر کرم کا قلم پھیر دیتا ہے۔ جنت البقیع کے قبرستان میں ایک بوڑھا اپنے مالک سے ماضی میں کیے گئے گناہوں پر معذرت کر رہا تھا۔ وہ گویہ تھا اور بوڑھا ہو گیا۔ جب تک آواز تھی تو پیٹ کی آگ بجھتی تھی۔ فنکار کی عزت فن کے ساتھ ہوتی ہے، فن کمزور ہوا تو کون سنتا ہے، کون دیکھتا ہے۔ بڑھاپے میں بھیک مانگنے پہ مجبور ہوئے، کوئی ان کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ اس نے ساری زندگی گانا گایا اور پیٹ کی آگ بجھائی۔ اب بوڑھا ہے اور اب کوئی سننے والا بھی نہیں، جی بھر کے رو کے اللہ سے معافی مانگی، اور ساتھ ہی کہتا ہے اللہ اب بڑھاپے میں کہاں میں دھکے کھاؤں گا، میرے لیے کوئی رزق کا بندوبست کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں ماہوے استراحت تھے۔ خواب میں آواز آئی، عمر بقیع کے قبرستان میں میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے، اٹھو اور اس کی مدد کو پہنچو۔ ننگے پاؤں ننگے سر دوڑ لگا دی، قدموں کی آہٹ سنی، پیچھے پلٹ کے دیکھا تو حضرت عمر تھے۔ کہا مالک آج عمر کے غضب سے بچا لینا۔ دوڑنے لگا تو آواز آئی، آواز بڑی میٹھی تھی، رکو میں خود نہیں آیا، مجھے کسی نے بھیجا ہے۔ کہا کس نے بھیجا ہے؟ کہا جسے تو ابھی ابھی پکار رہا تھا۔ کہتا ہے مالک ساری زندگی دل تیری یاد سے غافل رہا، آج پیٹ کی خاطر تجھے آواز دی تو تو نے عمر کو میری مدد کے لیے بھیج دیا۔ بس ایک چیخ ماری اور جان جانے آفرین کے سپرد کی۔ اس کا اعزاز کی اس کا جنازہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے خود پڑھایا تھا، اس کو قبر میں اتارا۔ یہ مرنے سے پہلے ہے بھائی، جو ہاتھ جوڑ لے گا معذرت کر لے گا، اللہ کی عادت ہے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ حضور کی خدمت میں ایک خاتون حاضر تھی، 4 دفعہ کہا طہرنی یا رسول اللہ، آقا مجھے پاک کیجئے، آقا مجھے پاک کیجئے، آقا مجھے پاک کیجئے، آقا مجھے پاک کیجئے۔ مجرمہ کا گناہ بڑا تھا، شادی شدہ تھی، اس سے زنا کا ارتکاب ہوا، پیٹ میں بچہ تھا۔ میرے نبی فرماتے گناہ تو نے کیا ہے، سزا بھی تیرے لیے، اس بچے کا کیا قصور؟ اس کو مہلت دی گئی، اس نے بچے کو جنم دیا، 2 سال دودھ پلایا، 2.5 سال بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہے، سنگسار کیا گیا، خود میرے نبی نے جنازہ پڑھا۔ حضرت عمر عرض کرتے آقا یہ بڑی بدکار عورت تھی۔ میرے نبی فرماتے عمر اس خاتون نے ایسی سچی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ کا 10واں حصہ اہل مدینہ میں بانٹ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے۔ آج ساوی نے کھلے راوی نے، او بھائی جو معذرت کرے گا وعدہ ہے میں معاف کر دوں گا۔ مرنے کے بعد اگر کوئی جو معذرت وہ کہاں لکھا ہے بھائی، اس دن تو کافر بھی کہے گا نا یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کہ میں مٹی بن جاؤں۔ لیکن اس دن تو یحییٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مینڈے کی شکل کے اندر موت کو بھی موت آ جانی ہے۔ یہ تو بھائی جزاک اللہ، یہ تو مرنے سے پہلے بھائی جو معذرت کر لے گا اللہ معاف کر دے گا۔ بنی اسرائیل کا وہ بڑا معروف نام جس کا نام کفل تھا، اور اس کے بارے میں مشہور تھا، وہ غریبوں کی بیٹیوں کو لوٹتا تھا، بدماش آدمی تھا۔ ایک دفعہ اس نے 60 دینار میں کسی مجبور بیٹی کو خریدا، خلوت میں اس کے پاس گیا، دیکھا تو وہ رو رہی تھی۔ کفل تو سمجھتا تھا کہ میرے پہلو میں آنے والی ہر بیٹی بے
है, गैरत होती है। लेकिन यहां बरसते आंसू देखे तो कदम रुक गए और रुक के कहते कि क्यों रो रही हो? उसने कहा किफल मैं शौक से नहीं आई, गुर्बत भूख तेरे तक खींच लाई है। ये एक जुमला किफल की हदायत का सबब बना। यहां रुक करके एक जुमला रस करूंगा। जब मालदार लोग, जब सरमायादार लोग, जब वडेरे लोग गरीबों को हक नहीं न देते तो फिर गरीबों की बेटियां नीलाम हो जाती हैं। ये डायमंड मंडियां, ये बाजार हुसन, ये कोठे, ये कंजरियां उस वक्त बनती जब हम इनका हक नहीं देते। आज हम बड़े फखर से कहते बहुत बड़े जागीरदार हैं, बहुत बड़े जमींदार हैं, तिजोरियां खजानों से भरी हैं, उनके मुंह खोले हैं, पैसा पानी की तरह बहाया, माशरे में हम दरिया दिल मशहूर हुए। लेकिन दौलत कहां लुटाई? जहां नफ्स को हज मिली। मेरा ताल्लुक एक देहात से और आप भी देहात के रहने वाले हो। हमारे देहातों में मेले ठेले का माहौल होता है। कुत्तों की लड़ाई आई तो 50,000 वहां दिया, क्रिकेट मैच आया तो 1 लाख का इनाम वहां दिया। और जहां नफ्स को हज मिला हमने दौलत का मुंह वहां खोला। जहां दौलत लुटाने से अल्लाह राजी होता है, उसकी रहमतें बरसती हैं, वहां गफलत की पट्टी। वो क्या किसी शायर ने कहा था ना कि देखा है मैंने शहर में कूड़े के ढेर पर 2 बच्चे लड़ रहे थे फकत एक बेर पर, फसलों को काटते कुछ टूटी चूड़ियां, कुछ बिक गई हैं दोस्तों गंदम के सेर पर, और गंदम अमीर शहर की होती रही खराब, बेटी मगर गरीब की फाकों से मर गई। और मोहसिन नकवी कहता है मोहसिन ये गरीब लोग भी तिनकों का ढेर हुआ करते हैं, कभी पानी में बह गए, कभी मलमे में दब गए। और अल्लाह ने दौलत से लुटाया है तो हिजड़ों पे क्यों? अल्लाह ने दौलत से लुटाया है तो कुत्तों की लड़ाई पे क्यों? इन गरीबों पे लुटाओ, इन दुखियों पे लुटाओ। हमारे गुजरावाला दुल्ला चौक पे एक बूढ़ा दिन दिहाड़े आटे का थैला उठा के दौड़ लगा गया। नहीफ था, 2 कदम चला, लोगों ने पकड़ा, खूब जद्दोकोब किया। सवाल किया बूढ़े ये जुर्रत क्यों की? उस बूढ़े की आंखों में बहुत सारे आंसू थे। वो कहता है 1 हफ्ता हो गया इस चौक में आगे खड़ा होता हूं, लोग मुझे बूढ़ा समझ के छोड़ के चले जाते हैं, और मैं रोजाना बच्चों से वादा करता हूं कोई दिहाड़ी को मजदूरी मिलेगी तो रात आटा लाऊंगा तो खाना मिलेगा। तो आज चोरी करने पे वादा हो गया। अच्छा वो बूढ़ा गुर्बत की जिंदगी मर जाता ना तो फिर मोहल्ले से रिश्तेदार बड़े निकलने थे, सखी भी बड़े निकलने थे, और रिश्तेदार तो कहते सारे पैसे डालो और कुल 10वां 40वें की रोटी हम पकाएं, को कफन के लिए कपड़ा ले आता है। मेरा उस सेठ साहब से भी सवाल है जो आज मरने के बाद चिट्टा लिबास ले आए, पेबंद लगे कपड़े पहनते थे, आपके पास से गुजरते थे, दौलत का कद बड़ा होता नहीं, ये बोने नजर आए, आज मरने के बाद चिट्टा लिबास ले आए। रिश्तेदार भी इकट्ठे हुए, कुल 10वां 40वें की रोटी हमारी तरफ से, माजरत से भाई नाराज ना होइएगा, ये रोटियां अल्लाह हमारे मुंह पे मारेगा। जब नवाले को तरस रहे थे तो कहां थे सखी, कहां थे सेठ साहब, कहां थे ये लोग? और आप देखते जब जनाजा उठता है ना तो जो सबसे आखिर पे होता है ना उसकी भी कोशिश होती है कि मैं आगे बढ़ के चारपाई को कंधा दूं। मरने के बाद कंधा देने आगे हो, जिंदा को भी तो सहारा दो ना। जब सहारे की जरूरत थी तो उसे बिल्कुल तन्हा छोड़ दिया। तो खैर किफल के पहलू में तड़पती हुई बेटी बाजारी नहीं थी, किफल के पहलू में आने वाली बेटी मजबूर थी, गरीब थी, भूख खींच लाई। जब उसने कहा ना मुझे भूख तेरे तक खींच लाई, किफल के दिल के आने पे चोट लगी। किफल रोया और हाथ जोड़ के कहता है बहन माफ कर दे, तू जिस इज्जत से आई है उसी इज्जत से वापस घर चली जा, और मेरे लिए दुआ करके मैं बड़ा ही कुत्ता इंसान हूं, अल्लाह मुझे माफ कर दे। वो बेटी घर चली गई, उधर तकदीर का कलम चल गया। उसी रात किफल को मौत आ गई। सुबह हुई तो जमाने ने किफल की दीवार पे ये लिखा हुआ पड़ा था, अल्लाह ने किफल को माफ कर दिया है। आज सावी ने खुले माफी मांगेंगे तो वो माफ करेगा। बात बनी इसराइल की उस गुनाहगार की जिसकी जिंदगी गुनाहों से लुथड़ी हुई थी, लेकिन मरने से पहले उसने अल्लाह से कहा या अल्लाह आज के बाद गुनाह नहीं करूं। उसने बुरे दोस्त छोड़ दिए, बुरी मुजालस छोड़ दी। दिल में शौक पैदा हुआ कि मैं चंद दिन किसी नेक बंदे के कदमों में गुजारा हूं। वो कहते ना चंगियां दे लड़ लगे मेरी चोली फुल पे, मंदियां दे लड़ लगे मेरे अगले भी डुल गए। और चंगे बंदे दी सोबत यारो जिवें दुकान अतारा, सौदा पावे मुल ना लईए हुले आन हजारा। और बुरे बंदे दी सोबत यारो जिवें दुकान लोहारा, कपड़े पावे कुंज कुंज रखिए चिनका पहन हजारा। और रूमी फरमाते सोबत साले तुरा साले कुनाद, सोबत ताले तुरा ताले कुनाद। अच्छी सोबत अच्छा और बुरी सोबत इंसान को बुरा बना देती। दिल में शौक पैदा हुआ कि मैं चंद दिन किसी नेक बंदे के कदमों में गुजारा हूं। उसकी बस्ती के पड़ोस में एक पहाड़, और पहाड़ के दामन में एक अल्लाह वाला, और उसकी जिंदगी के विर्द वजीफे उसकी यादें थी। अतराफ में उसकी शोहरत अच्छी थी। इसका जी चाहा कि मैं चंद दिन उसके कदमों में गुजारा हूं। चला गया, माजी के औराक पलटे, मन की सारी बातें कह डाली। भटका भी हूं,
हूं, उलझा भी हूं, लेकिन माफी मांग के आया हूं, चंद दिन अपनी रफाकत में कबूल कर ले। था वो नेकोकार, था वो शब जिंदादार, भूल हो गई भाई अपना अमल और आने वाले का माजी देखा, धक्का दे दिया, कहता है पलट जा, कहीं तेरी बदअमालियों की नहूसत मेरे ऊपर ना पड़ जाए। वो पलट रहा था, सीने में दिल कांपने लगा, आंखें बरसने लगी, कदम लड़खड़ाने लगे, मन की दुनिया में डूब गया। अल्लाह तेरे बंदे ने जुटलाया, तेरे बंदे ने धक्के दिए, लेकिन मैं तेरी रहमत से मायूस नहीं पलट रहा। वो पलट रहा था, खुदा कहरो जलाल में आ गया, वक्त के पैगंबर की तरफ वही की, फरमाया जाओ उस नेकोकार के पास, उसको मेरा पैगाम दो कि तेरे इस रवैये की वजह से मैंने तेरी सारी जिंदगी की कमाई गारत कर दी है। पढ़ने उते मान करी ना ते ना आखी में पढ़िया, ओ जब्बार कहा सदावे मता रोड देवे दुध कड़िया। फरमाया मेरे पैगंबर उसे भी ढूंढो जो शिकस्ता दिल लेके जा रहा है, उसको मेरा पैगाम दो कि तेरे हुस्ने एतकाद की वजह से तेरे मालिक ने तुझसे दरगुजर फरमाया है। तकवा किसे कहते हैं? अमल करो और अल्लाह से डरो। आप असलाफ की जिंदगियों का मुताला करके देख लो, कद कितने बड़े बड़े थे और वो अल्लाह से किस कदर डरने वाले थे। आज हम तो नमाज पढ़े तो लोगों को बेनमाजी के ताने देते हैं ना, हम तो चंद टके राहे खुदा में खैरात करें तो लोगों को कंजूस कहते हैं। हमारा मिजाज तो बिगड़ जाता है, अजीब हो जाता है। लेकिन असलाफ की जिंदगियों का मुताला कीजिए, कितने बड़े बड़े लोग थे और अल्लाह से किस कदर डरने वाले थे। मैंने एक शख्स को एक बार नहीं 1000 बार बयान किया। मैं जब भी उनका नाम लेता हूं तो लहजा मीठा हो जाता है। मुख्तसर सा तारुफ आपके सामने रखूंगा। वो इस उम्मत का पहला सूफी भी है, सहाबी भी है, वो रास्त रू भी है, वो रास्त गो भी है, वो मामलाते दुनिया को सुलझाने का डब और सलीका भी जानते हैं। मेरे नबी ने उस जवान की तारीफ की, फरमाया मैंने जिसको भी दीन दिया उसने तामुल से तरद्दुद से काम लिया, लेकिन फरमाया अबू बकर वो जवान है, मैंने दीन दिया इसने झोली में डाल लिया। यार वो इतना अजीमुल मर्तबा शख्स है। मेरे नबी गज़वे तबूक के मौका पर फंड का ऐलान करते हैं, हर एक ने अपनी अपनी इस्तेताअत के मुताबिक दिया, लेकिन जब अबू बकर की बारी आई ना, टाट का खिरका पहना, कांटों के तकमे लगाए, हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए। ये अदा अल्लाह को इतनी पसंद आई, अल्लाह ने जबरील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मेरे महबूब की चौखट पे हाजिर हो जाओ, लेकिन फरमाया जाना इस तरह जिस तरह अबू बकर गए हैं। टाट का खिरका पहनो, कांटों के तकमे लगाओ, जबरील हाजिर हैं। हुजूर फरमाते आज किस अदा में आ गए? अर्ज की आज की अदा जो अबू बकर ने अपनाई है अल्लाह को बड़ी पसंद आई है। वो इतना बड़ा आदमी है यार। इकबाल खिराजी अकीदत पेश करता है, वो कहता है जर्राए इश्क नबी अज हक तलब, सोज़े सिद्दीक अली अज हक तलब, रूहरा जुज इश्क ऊ आराम नेस्त, इश्क को रोजेस्त पूरा शाम नेस्त, हर के इश्क मुस्तफा सामाने उस्त, बहरो बर दरगोशाए दामाने उस्त। इकबाल कहते हैं जवानों, अल्लाह से अगर कुछ मांगना है तो नबी के इश्क का एक जर्रा मांगो, और अगर सोज मांगना है तो अबू बकर वाला मांगो, मौला अली वाला मांगो। कभी इकबाल कहते हैं मालिक तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तजा सोज़े सिद्दीक दे। कितना बड़ा नाम है यार, जराओ तकवा देखिएगा। आप फरमाते काश कि मैं एक परिंदा होता, एक शजर से उड़ता, दूसरे की टहनी पे बैठ जाता, ताकि मैं क़यामत के हिसाब से बच जाता। कभी कहते काश कि मैं एक सूखी हुई लकड़ी होता, लोग उसको जला देते, मैं खाक का ढेर बन जाता। अमल करके डरने का नाम है मेरे भाई तकवा। 39 लोग ईमान लाए, 40वां जवान ईमान लाता तो नारों की गूंज में इस्तकबाल हुआ। जिन गलियों से गुजरे शैतान रास्ता बदल ले। मेरे नबी फरमाते मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो ये जवान होता, 23 लाख मुरब्बा मील का हाकिम। ईद का दिन आंखें छम छम बरस रही, कहा हुजूरे वाला आज तो ईद का दिन है और आप रो रहे हो। फरमाया ईद उसकी जिसके रोजे कबूल हुए, जिसके कबूल नहीं ना हुए उसके मुंह पे मारे जाएंगे। और यार कभी बच्चों को जमा कर लेते, बच्चों मेरे लिए दुआ किया करो, अल्लाह मुझे माफ कर दे। बेटे की गोद में सर है हजरत उमर का, सांसें टूट रही हैं, और आप फरमाते बेटा मेरा सर जमीन पे रखो। अर्ज की अब्बा जान खैरियत? आप फरमाते मैं अपना चेहरा मिट्टी में मलना चाहता हूं ताकि मेरे खुदा को मेरे हाल पे रहम आ जाए। हुज़ैफा बिन यमान ही जो हुजूर के राजदान है, हुजूर जो कान में बात कहते थे वो हजरत हुज़ैफा के कान में कहते थे। मेरे नबी ने मदीना के मुनाफिकीन के नाम बताए थे। सहाबा कहते जिस जनाजे में हुज़ैफा होते हम जान जाते कोई ये मोमिन है, और जिस जनाजे में हुज़ैफा ना होते हम जान जाते ये कोई मुनाफिक है। हजरत उमर का दौर है और आप हुज़ैफा बिन यमान को फरमाते हुज़ैफा मैं तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, हुजूर ने जो तुम्हें मुनाफिकों के नाम बताए हैं
ان ناموں میں کہیں عمر کا نام تو نہیں آتا. کہاں کھڑے ہیں ہم بھائی؟ کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں یار. آئینے کے سامنے ایک جوان کھڑا ہے, داڑھی میں سفید بال آئے تو رونے لگے. آپ جانتے ہیں وہ کون تھے؟ یہ وہ شخصیت ہے جس کو میرے نبی نے دنیا میں 11 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے. یہ وہ جوان ہے بھائی جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں. یہ وہ جوان ہے, رسول اللہ فرماتے میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی نا تو میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا. آئینے کے سامنے کھڑے ہیں, داڑھی میں سفید بال دیکھے تو رونے لگے. کہا حضرت کیا ہوا؟ فرمایا موت کی نشانی آ گئی ہے. عثمان نے ابھی قبر کی تیاری نہیں کی, ہم کہاں کھڑے ہیں؟ سعدی شیرازی فرماتے ایک شخص اللہ کے گھر میں سنگریزوں پہ سر رکھ کے رو رہا تھا. اللہ اندھا اٹھانا, اللہ اپنے بندوں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا. درد میں ڈوبی ہوئی آواز کسی گناہگار کی تھی, اوگنہار کی تھی. کوئی میرے جیسا نالائق گناہوں کا بوجھ اٹھا کے 7 سمندر پار گیا. گناہ یاد آئے تو رونے لگا. گدھا اگر عاجزی کرے تو اس کی عاجزی نہیں ہوتی, عادت ہوتی ہے. میرے جیسا بندہ کہے تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن وہ شخص جو بار بار اپنے مالک سے ایک ہی بات کہتا ہے, اللہ اندھا اٹھانا, اللہ شرمندہ نہ کرنا. جب آگے بڑھ کر دیکھا گیا تو وہ وقت کا شیخ عبد القادر جیلانی تھا. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. یہ وہ جوان ہے جس کی راتیں کبھی سجدے میں تو کبھی قیام میں گزرتی ہے. یہ وہ جوان ہے جس نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ تقوی عمل کر کے ڈرنے کا. یہاں رکیے گا صاحب. شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے گھر میں کس حالت میں پائے گئے؟ تڑپتے پائے گئے. عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث, بہت بڑے فقیہ, طواف کعبہ کر رہے ہیں, لبیک کہا وہیں گر گئے. لوگوں نے آب زمزم چھڑکا, ہوش آیا, سوال کیا حضرت طبیعت میں طوفان کہاں سے آیا؟ ہوش ہی اڑا کے لے گیا. آپ فرماتے جب میں نے لبیک کہا نا تو مجھے ڈر لگا کہ کہیں لا لبیک کی آواز نہ آ جائے. ملتزم سے ایک شخص لپٹا ہے, چہرے پہ نقاب اوڑا ہوا ہے, اور کیا کہتے ہیں اللہ تیرا مجرم تیری دہلیز پہ حاضر ہے. اور ساتھ ساتھ کہتے ہیں اللہ درختوں کے اتنے پتے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں, اللہ ریت کے اتنے ذرے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں. تیری دہلیز پہ تیرا مجرم حاضر ہے, سائل خالی نہیں جاتا, اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے. اتنے درد سے رو رہا تھا کہ لوگوں کے قدم رکنے لگے. کہا تیری آواز سے ہمارے کلیجے پھٹ جائیں گے. اور وہ لوگ کہتے ہیں اللہ اگر ہمارا آنا تیری بارگاہ میں قبول ہے تو ہم عرض کرتے ہیں اس کو معاف کر دے. زمین پہ گرا, ہوش آیا, پھر ملتزم سے لپٹا, پھر وہی کہانی سناتا ہے اللہ ریت کے ذرے نہیں اتنے جتنے میرے گناہ, درختوں کے اتنے پتے نہیں جتنے میرے گناہ. میں گناہوں کی گٹھری اپنے کندھوں پہ اٹھا لے آیا ہوں. تیرا کام ہے معاف کرنا, اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ مجھے معاف کر دے. کسی نے کہا ذرا چہرے سے نقاب تو ہٹا. جب چہرے سے نقاب ہٹا تو لوگوں کی چیخیں بلند ہوئی. جانتے ہیں وہ کون تھے؟ وہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کس حالت میں پائے گئے؟ تڑپتے پائے گئے. عبداللہ ابن مبارک کس حالت میں پائے گئے؟ تڑپتے پائے گئے. عبد القادر جیلانی کس حالت میں پائے گئے؟ تڑپتے پائے گئے. بڑے لوگ تھے یہ. شیخ عبد القادر جیلانی کی مجلس وائز میں جنازے اٹھتے تھے, واصل باللہ ہوتے تھے. بڑے بڑے لوگ کس حالت میں پائے گئے؟ حج عمرہ کے لیے ہم بھی جاتے ہیں, توجہ چاہوں گا. کیا ہماری حالت شیخ عبد القادر جیلانی جیسی, عبداللہ ابن مبارک جیسی, حضرت امام زین العابدین جیسی؟ ہم تو واقعی کندھوں پہ گناہ اٹھا لے جاتے. تو بڑے لوگ تھے نا. ہمیں خوف آنا چاہیے تھا کہ کہیں جدہ ایئرپورٹ سے نہ دودکار دیے جائے کہ میری پاک سرزمین پہ ان کے گندے قدم نہ لگے. ہم اللہ کے گھر میں گئے تو کیا مطاف آنسوں سے بھر گیا. ہم اللہ کے گھر میں گئے تو غلاف کعبہ سے لپٹے اور لپٹ کے جی بھر کے اپنے گناہوں کی اپنے اللہ سے معافی مانگی. ناراض نہ ہوئیے گا, ہم نے دیکھا ہے وہاں لوگوں کو. ہم اللہ کے گھر میں گئے تو ہم نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ جیب سے موبائل نکالا, تصویر بنائی, فیس بک پہ ڈال دیا. ایک ہاتھ دیوار کعبہ سے دوسرے ہاتھ سے تصویر. گزرتے لوگوں کے لوگ ترلے کر رہے ہوتے ہیں, بیت اللہ کی طرف منہ کیا, دعا والی ہایت بنائی, مصنوعی ہاتھ اٹھے ہیں اور اس سے تقاضا ہوتا ہے کہ میری تصویر بناؤ. کہاں کھڑے ہو جہاں اللہ کی 120 رحمتیں اتر رہی ہیں؟ کہاں کھڑے ہو جہاں طبیعتوں میں نشہ پیدا ہوتا ہے کہ ان راہوں سے محمد عربی گزرے ہیں؟ اور ہم وہاں کیا کرتے رہے؟ ہم کہتے جی ترغیب کے لیے 6 فٹ کا قد کیوں نہیں ترغیب دیتا.
ہمارے ہاں نیکی کا تصور شاید یہ بن گیا ہے کہ نیکی ہوتی وہ ہے جو دکھائی دے، صرف دکھائی نہ دے، اس کا شور بھی سنائی دے۔ کچھ نیکیاں تو یار گمنام کیا کرو، کچھ کام تو اللہ کے لیے ہمیں کرنی چاہیے، دکھلاوے کا عمل کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو حرم مکہ ہے نا، ہم نے مدینہ میں بھی دیکھا۔ یہاں ہماری حالت کیا ہوتی ہے نا، یہاں آنکھیں بند بھی ہوتی ہیں، آنکھیں نم بھی ہوتی ہیں۔ یہاں ہم خود کو کھینچ کے در حبیب تک لے جاتے ہیں۔ ہم باد صبا کے جونکوں کو کہتے ہیں کہ ہمارا سلام حضور کو پیش کرنا۔ اور یار کسی کو حضور کا در نصیب ہو جائے، قسمت یاوری کرے، ہواؤں فضاؤں میں اڑتے ہوئے حضور کے قدموں تک پہنچ جائے، وہاں تو روا روا سلام کہے نا۔ لیکن وہاں بھی لوگوں کی ہم نے حالت دیکھی۔ ہمیں وہاں ایک صاحب ملے، انہوں نے بات سنائی، بڑی دل کو لگی۔ کسی نے سوال کیا، وہ ترکی کے مفتی صاحب تھے، کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہمارا سلام بارگاہ خیر الانام میں قبول ہو گیا؟ تو آپ فرما دیں مواجہ شریف کے سامنے گزرتے اگر آنکھیں بھیگ جائیں نا تو سمجھ لو کہ سلام قبول ہو گیا ہے۔ وہاں اشکبار آنکھوں سے سلام کہنا تھا، اور ہم نے وہاں کیا کیا، انتہائی معذرت سے کہوں گا، ہم نے اکثر لوگوں کے وہاں رویے دیکھے، ایک ہاتھ میں موبائل اور ایک ہاتھ میں 5 ریال کا جوتا۔ پہلی بات تو یہ اس جوتے کی اوقات کیا جس کو سر پہ اٹھایا ہوا ہے، اور موبائل ہاتھ میں، لائیو کال اور اونچی اونچی آوازیں، حضور کو سلام کر لو، حضور کو سلام کر لو۔ آج بھی حکم یہی ہے کہ لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے، اور وہاں تو سانسوں کا شور بے ادبی کہلاتا ہے، اور ہم وہاں کیا کرتے رہے؟ امام مالک 40 سال روزے رسول پہ رہے، درس حدیث دیتے رہے، ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ کتاب کا ورق پلٹا اور اس کی آواز بھی پیدا ہوئی ہے۔ آپ جب مدینے کی گلی بازار سے گزرتے دیوار کے ساتھ لگ کے گزرتے، کندھے زخمی ہو جاتے۔ کسی نے کہا حضور کے شہر مدینہ کے گلی بازار اتنے تنگ سوڑے تو نہیں کہ آپ دیوار کے ساتھ لگ کے گزرتے ہو؟ تو آپ فرماتے یہ گلیاں بازار وہی ہیں جہاں سے میرے حضور گزرے ہیں۔ احتیاط اس لیے ہے کہ کہیں بے خبری میں میرا پاؤں وہاں نہ آ جائے جہاں حضور کے قدم لگے ہیں، اور میں بے ادبوں میں نہ لکھ دیا جاؤں۔ سیدنا صدیق اکبر نے وہاں دیوار کھڑی کی جہاں حضور کی پیشانی لگتی تھی، مصلی کھینچ کے پیچھے لے آئے، جہاں حضور کے قدم لگتے ہیں وہاں ابو بکر کی پیشانی لگتی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے مدینے میں جاؤ تو وہاں آنکھیں بھی پوری نہ کھولو۔ ہم کیا کرتے رہے؟ ہم کیا کرتے؟ یہاں تو ہوا کے جھونکوں کو پیغام دیا، یہاں تو تخیلات میں غوطہ لگا کے وہاں چلے گئے۔ میرے ٹیچر سلیم دلاوری حفیظ طائب کے شاگرد اچھا لکھتے ہیں اور بہت اچھا لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے آساں دے بوئے کھل دے، درداں دے ورکے تھل دے، دکھاں دے چکڑ چھل دے، اکاں چو ہنجو ڈل دے، لوں لوں دا سینہ پاڑ دے، آقا جی دل نو ساڑ دے۔ غوطے تے غوطہ کھا رہے ہیں، وہماں چ ڈبدا جا رہے ہیں، دسیا نہ چننا تارے ہیں، رائیاں تو پچھ پچھ ہارے ہیں، جتھے خدا دا نور ہے او شہر کنی دور ہے، سوچا پکاندہ جاونا، من وچ بٹھاندہ جاونا، نقشے پکاندہ جاونا، کر لے کرینہ انج دا ہونا مدینہ انج دا، ویلے نے ڈاڈے یا نبی، پلے نہیں ساڑے یا نبی، بیٹھے دراڈے یا نبی، امتی تو ہڈے یا نبی، ہجران دے پھنی ارشوک دے، مڑ مڑ کے اے حقوق دے، آون مرادہ پک کے، قسمت لے جاون دھک کے، سونا مدینہ تک کے، بے جاواں جس دم تھک کے، ٹھنڈی ہوا جے وگ جائے تے اکھ ذرا کو لگ جائے، کملی ذرا سرکا کے، مکھڑے تو پردہ چا کے، خواباں چ پھیرا پا کے، آقا اے اکھ را کے، راواں دی سختی جھل کے آئے ہو دوروں چل کے، الفت دے ڈابو تر کے، ہو کے سلیم بھر کے، دل نو آنندے آ گیا، سانو پسندے آ گیا۔ کرم فرماؤ ساڑے تے حبیبی یا رسول اللہ، مدینے آؤں نہیں دیندی غریبی۔ یا رسول اللہ یہاں تو تڑپتے ہیں یار، حضور کا در ملا تو وہاں بھی تصویریں بناتے رہے، وہاں بھی اونچا اونچا بولتے رہے۔ میں پچھلے سال مدینہ الرسول تھا، میرے ایک دوست ہیں کراچی سے، ان کا تعلق، پوری فیملی مدینہ میں آئی، انہوں نے ایک فارم ہاؤس میں پروگرام کیا، ہمیں بھی بلایا گیا۔ پروگرام کا آغاز ہوا، ان کے والد بہت بڑے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے 40 سال ہو گئے یہاں آتے جاتے۔ کہانی سنیے گا، جب پروگرام کا آغاز ہوا ایک صاحب نعت کے لیے آئے، کہا بیٹا یہ کوچہ حبیب ہے، پوری دنیا میں جس لہجے میں پڑھتے ہو ہمیں کوئی اس پہ بات نہیں کرنی، لیکن یہاں اپنی آواز کو دھیما رکھنا، یہاں حضور کو سنانے آواز اونچی نہ ہو۔ اور آپ فرماتے ہیں میں 40 سال سے میرا یہاں آنا جانا ہے، علماء سے بھی ملا ہوں، اولیاء سے بھی ملا ہوں۔ جب وہ آپس میں کلام کرتے تھے تو ٹھوڑی پہ کندھے پہ ٹھوڑی رکھتے اور آہستہ آواز میں دوسرے کے کان میں بات کہتے تھے۔ مجھے زور کا جھٹکا لگا، ان کی اس بات نے جھٹکا دیا۔ وہ کہتا ہے میرے نزدیک مدینہ الرسول کی بے ادبی یہ ہے کہ بندہ یہاں آ کے بے تکلف ہو جائے۔ ہم کیا کرتے رہے بھائی؟ اونچی اونچی آوازوں میں بولتے رہے۔ ہم نے اسلاف کو پڑھا یار، ادب کے سانچے میں ڈل کے سلام کہتے تھے۔
اور پھر جو مدینے جاتے تھے، مدینے والے کی محبت میں کیا کچھ کہوں میں آپ کو، یہاں بات لمبی ہو جائے گی، تو خیر بات پھر میں وہیں لے آتا ہوں۔ تقویٰ کہتے ہیں عمل کر کے ڈرنے کو۔ شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں اللہ اندھا اٹھانا، شرمندہ نہ کرنا۔ امام زین العابدین کہتے ہیں اللہ درختوں کے اتنے پتے نہیں، ریت کے اتنے ذرے نہیں جتنے میرے گناہ ہے۔ تقویٰ کہتے ہیں عمل کرو اور اللہ سے ڈرو۔ آگے ارشاد فرمایا ہر جان دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ یہ خطاب آپ کو بھی ہے اور مجھے بھی ہے۔ میری زندگی کے تقریباً 39 سال بیت گیا، آپ میں سے کسی کے 25 کسی کے 50 گزر گئے۔ ضمیر کی عدالت تھوڑی دیر کے لیے لگائیے گا، میں بھی لگا لیتا ہوں۔ مانانم کے مندانم بڑی اچھی طرح اپنے آپ کو جانتا ہوں، یہاں کیا ہوں اور میری نجی زندگی کیسی ہے آپ اپنے آپ کو اچھی طرح جانتے ہو۔ ہم سے تقاضا ہے کہ مستقبل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ دنیا ہے نا دوست، مستقبل روشن نہیں تو محنت تو ہے۔ محنت کتنی؟ 8 نہیں گھنٹے، 18 گھنٹے۔ بھائی جان اس میں پردیس کے دھکے بھی ہیں۔ خواب کیا دیکھا؟ بڑا گھر، بڑی گاڑی، اللہ کی عادت، جس میدان میں دوڑو گے اللہ صلہ ضرور دے گا۔ آپ نے محنت کی تو بڑا گھر بھی ملا، بڑی گاڑی بھی ملی۔ دنیا بنانے کے لیے یار اتنی محنت کی، اور آخرت کے لیے، قبر کے لیے، داور محشر کے سامنے جو قیامت کا منصف ہے اس کے سامنے جانا ہے، تو وہاں کے لیے کیا کیا؟ ہم نے وہاں لوگوں کو بے نیاز دیکھا، اور بے نیازی کیا؟ یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا؟ ہم کہتے آئے گی تو ویکھی جائے گی۔ مولوی بخشے گئے تھے، اسی بھی بخشے۔ کس کتاب سے پڑھ کے سنا رہے ہو؟ فرض کرو اگر مولوی نہیں بخشے جاتے تو پھر جہنم قبول ہے؟ او بھائی ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ اندھے کے ہاتھ میں چراغ ہو، چراغ کا کام راستہ دکھانا ہے۔ اندھا استفادہ نہیں کرتا، نہ کرے یار آپ کر لو۔ سادی کہتے ہیں نصیحت دیوار پہ لکھی ہے، بات اچھی ہے وہ قبول نہیں کرتی، نہ کرے آپ کر لو۔ ہم نے کہا مولوی بخشے گئے تو ہم بھی بخشے جائیں گے۔ دلیر لوگ بھی ہمیں ملے، وہ کہتا مول صاحب ڈبکی لگے گی اور جان چھوٹ جائے گی۔ راوی میں، چناب میں، یہاں پڑوس میں کوئی نہر ہے وہاں چھلانگ لگے گی، آگ کا دریا ہے۔ ہاں دھماکے کی آواز آئی، میرے نبی مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ فرمایا جانتے ہو یہ آواز کیسی تھی؟ عرض کی اللہ رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا 70 سال پہلے جہنم میں ایک پتھر پھینکا گیا تھا، آج گہرائی میں پہنچے۔ 70 سال جاتے لگیں گے تو پھر 70 سال آتے بھی تو لگے گے نا دوست۔ ایک ڈبکی کتنے سال کی؟ 140 سال کی۔ دلیر کتنا ہے؟ ڈبکی لگے گی، اور دنیا کی آگ تو بے وفا ہے، جلا کے خاک کرتی ہے۔ جہنم کی آگ تارکول کی طرح، لوک کی طرح ہوگی، جو جسموں کے ساتھ ہی چشمہ ہو وہ تو جان بھی نہیں چھوڑے گی۔ جہنمی کو جہنم کی آگ سے نکال کے دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے، فرمایا چین کی نیند سو جائے۔ ایک بڑی اللہ والے کے پاس بچوں کی شکایت لے آئی، یہ نماز نہیں پڑھتے، کوئی دم کر دیں، تعویذ دے دیں، کوئی نصیحت کر دیں۔ فرمایا سوال ہے اچانک اس کمرے میں آگ لگ جائے جس کمرے میں تیرے بچے ہوتے، کیا کرو گی؟ ممتا تڑپی، کہا کھینچ کے باہر لے آؤں گی۔ کہا بڑیا جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ جلتے چراغ پہ ایک جوان ہاتھ آگے بڑھاتا ہے، حسن سج کے سامنے کھڑا ہے اور خود دعوت گناہ دے رہا ہے۔ جوانی 18 سے 32 سال، میں نے ایک جگہ پڑھا 18 سے 33 سال جوانی، اور خود دعوت گناہ دے رہے۔ پاس چراغ جل ہاتھ آگے بڑھایا، تمازت نے جب اس کی آگ نے چھوا نا، اسے کھینچ لیا پیچھے ہاتھ، کہا اس آگ کو نہیں سہ سکتا، اس کا مقابلہ کیسے کروں گا؟ خود بھی بچ اور مجھے بھی بچا۔ چٹی چادر پھمنا والی داغ نہ لاویں جنیا، حشر دیاڑے پھر نہ کی حال ربا کی بنیا۔ ہم نے کہا ڈبکی لگے گی جان چھوٹ جائے گی، ہم نے کہا آئے گی تو ویکھی جائے گی۔ اچھا یہ لوگ ایسے بہت سارے ملیں گے، اگر یہ باتیں کہہ کے گزر جائیں گے تو آخرت کی سختیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا بھائی۔ کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لے تو کیا وہ اس کے خونی پنجوں سے بچ سکتے؟ وہ تو سہولت پیدا کر رہے ہیں۔ اگر ہم پرواہ کرنا چھوڑ دیں گے تو قیامت کی سختیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے، ضرور کرنا پڑے گا۔ اگر یہاں سے لذت کشید کی، مزے لیے، تو کیا حساب نہیں دینا پڑے گا؟ ضرور دینا پڑے گا۔ وہ ایک بڑھیا تھی نا بادشاہ کے لیے پھولوں کی سیج سجاتی تھی، سوا من پھول لگتے، بادشاہ آتا اور خواب خرگوش کے مزے لیتا۔ ایک دفعہ بڑھیا نے پھولوں کی سیج سجائی، بادشاہ کے آنے میں تاخیر تھی، دل میں خیال آیا کہ اس کے آنے میں بھی کچھ وقت ہے، میں تھوڑی دیر کے لیے سیج پر لیٹ کے دیکھوں مزہ کتنا ہے۔ بان کی چارپائیوں پہ سونے والوں کو اتنا ملائم بستر ملا، آنکھ لگ گئی، سارا دن کی تھکی آ رہی تھی۔ آنکھ اس وقت کھلی جب بادشاہ اپنے مقررہ وقت پہ آیا، اپنی سیج پہ معمولی ملازمہ دیکھی تو غیرت سے لال پیلا ہو گیا۔ جلاد کو کہتے اس کو الٹا لٹکا اور اتنے کوڑے مار کے اس کی جان نکل جائے، الٹا لٹکا دیا گیا، کوڑے برس رہے ہیں۔
चीखे मार के रोती है। अचानक तेवर बदल लिया, उसने रोने की बजाय हंसना शुरू कर दिया। बादशाह मुताज्जिब हुआ, कहा जरा रुको ना, इससे पूछो कि रोती क्यों है। वो कहती है ये कोई पूछने वाली बात है, कोड़ा लगता है मेरी जान जाती है। तो कहा बता फिर हंसती क्यों है। कहा बादशाह मैं इसलिए हंस रही हूं कि मैं तो सिर्फ 2 लम्हों के लिए सेज पे आई हूं और इतनी मार खाई है, जिसको उम्र होगी इस पर लेटते हुए उसका क्या बनेगा। ओ मजे हैं भाई, हिसाब भी देना पड़ेगा। इब्राहिम बिन अदहम की छत पे बहलोल टह रहे थे, कदमों की आहट सुनी। कहा कौन फकीर, बोल उठा, क्या कर रहे हो। कहा ऊंट तलाश कर रहा हूं। कहा पगले कभी छतों से भी ऊंट मिले हैं। कहा हुजूरे वाला अगर छतों से ऊंट नहीं ना मिलते तो फिर नरम और गदाज बिस्तरों पर रब भी नहीं मिलता। बात में सादा और आजादा, मानी में दकीक। इकबाल कहते ये बात मुख्तसर करते हैं लेकिन इनकी बातें हिकमत से भरी होती हैं। कहा हुजूरे वाला अगर छतों से ऊंट नहीं ना मिलते तो फिर नरम और गदाज बिस्तरों पर बस दिल के आईने पे चोट लगी, सल्तनत को लात मारी, जंगलों में भाग निकला, इतना नाम लिया कि हस्ती ही मिटा दी। दजला की मौजें गवाह हैं, ये वही इब्राहिम बिन अदम था, वहां बैठ के गुदड़ी सी रहा था। पास से रियाया का बंदा गुजरा, उसने देख के पहचान लिया। बड़ी हसरत से कहता है हुजूरे वाला वो शाही अच्छी या ये गदाई अच्छी। बहस की, दलाइल दिए, नहीं, हाथ में सुई थी, पानी की मौजों के सुपुर्द की। आवाज दी मछली सुई ले आ। मछली मुंह में सुई लेके आ गई। फरमाया बता वो शाही अच्छी या ये गदाई अच्छी। और भाई जो उसका हो जाता है फिर सारी खुदाई उसकी हो जाती है। और मजे हैं तो हिसाब देना पड़ेगा। ये कहानियां हमें सुना के आगे गुजर जाएंगे, मौलवी बख्शेंगे, डुबकी लगेगी, जान छूट जाएगी, ये जहां मिठा अगला किसने डिठा। ऐसे लोग जब नुक्ता अंजाम को पहुंचते हैं तो इनके पास सवाए पछतावे के कुछ भी नहीं होगा। थोड़ी सी जिंदगी है दोस्त, इस थोड़ी सी जिंदगी को गनीमत जानो और उन राहों पे दौड़ो, उन राहों पे खुद को थका दो जिन राहों पे अल्लाह रसूल की रजा बिछी है। और आप आंखें खोल के उन लोगों को देखो जिन्होंने अल्लाह रसूल के नाम जिंदगी गुजारी, अल्लाह रसूल के नाम जिंदगी लगा दी। उनके नाम भी जिंदा है, उनके पैगाम भी जिंदा है, उनकी कब्रें भी जिंदा है। मैं हर साल जिला भक्कर तहसील मनकेरा जाता हूं, रेगिस्तानी इलाका है, थल का इलाका है। मुझे जब पहली दफा वहां जाने का इत्तेफाक हुआ, मुर्शद आबाद के नाम से वो आस्थाना है। मीलों मील न बस्ती न आबादी, न शजरे सायादार न शजरे फलदार, पानी मिला कड़वा कुसैला। हैरत की दुनिया में खो गया मालिक, न सौदागर न किसी रियासत का मालिक। इसकी कब्र पे इतने लोग कहां से आ गए। मेरे दिमाग की स्क्रीन पर कुरान के वो अल्फाज उबर आए, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़यामा, जिनकी रातें सजदे और क़याम में गुजरती हैं, अल्लाह मिटने नहीं देता। मैंने रेत के जर्रों को वजद में देखा, उलमा को, सूफिया को, औलिया को मोहब्बत की बोलियां बोलते देखा। एक दीवाना कह रहा था, रे मैं गुसारो सवेरे सवेरे खराबात के गिर्द फेरे बफेरे, कभी इस तरफ से गुजर कर तो देखो, बड़ी रौनकें हैं फकीरों के डेरे। अमल वाले नहीं मिटते। अफगानिस्तान से जवान उठा था, दमिश्क आया, बैतुल जिन्स से कदम उठा के लाहौर डेरा डाला, कच्ची कुल्ली में बैठा तौहीद के जाम पिलाए, भटकी इंसानियत को हदायत की राहें बख्शी। जाओ उसकी कब्र पे, दिन का उजाला या रात का सन्नाटा, कड़कती धूप या बरसते बादल, उस शाख का मेला है भाई। मैं भी गया हूं, आप भी 1000 बार गए होंगे। वहां कुछ सूरह यासीन, कुछ सूरह रहमान पढ़ता है, देता अल्लाह ही, ये हमारा अकीदा है। लेकिन अल्लाह वालों के मज़ारात पर अल्लाह की रहमतों को उतरने की आदत होती है। तभी तो मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैह, जिसकी एक निगाह ने 90 लाख मुशरिकों को ईमान दिया, शौक की चिंगारियां खींच के अली हजवेरी के कदमों में ले आई। 40 दिन का चिल्ला काटा, दामन भरा तो बेसाख्ता बोल उठा, गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा, ना किसारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। और इकबाल सैल्यूट पेश करता है, वो कहता सैयदे हजवेर मखदूम उमम मरकदे ऊ पीरे संजर राहरम। अमल वाला है भाई, दिलों में धड़कन बन के आबाद है। ये कहानी कुछ 100 साल की नहीं भाई, 1000 साल का जमाना बीतने वाला है। अकीदत के फूल महंगे नहीं, और वहां अकीदत के फूल चढ़ते हैं। मैं कहता हूं अगर इबरत की आंख है ना तो तमाशा देखो उन लोगों का जिनके नाम का कभी तोती बोलता था। रावी के दूसरे किनारे एक बहुत बड़ा नाम है, नाम आज भी है लेकिन तारीख के औराक में गर्द उलूद है। मकबरे आज भी हैं लेकिन भाईजान खंडरात में तब्दील हो गए। मैं वहां भी गया हूं महज इबरत के लिए, आप भी गए होंगे। वहां नूर जहां का भी मकबरा है, जहांगीर का भी है, समनाबाद के अंदर ज़ेबुन निसा का भी है। एक जमाना था अशारे अबरू से हिंदुस्तान की तकदीर बदलती थी, गर्दनें कट जाती थी। जाओ उनकी कब्रों पे,
وہاں حسرت ملے گی، وہاں تاش کی ٹولیاں ملیں گی۔ میں نے جوتوں سمیت جوانوں کو قبروں پہ چڑھتے دیکھا، اور کبھی نام تھا، کبھی تذکرے تھے۔ اس کی بیٹی شاعرہ بھی تھی، اس کی قبر کے کتبے پر اس کا اپنا ہی لکھا ہوا شعر ہے۔ وہ کہتی بر مزارے ماں غریباں، نہ چراغے نہ گلے، نہ پرے پروانہ سوزد، نہ صدائے بلبلے۔ وہ کہتی ہمارے غریبوں کی قبروں پہ کون آئے گا؟ نہ کوئی چراغ جلائے گا، نہ کوئی پتیاں ڈالنے آئے گا، نہ بلبل یہاں آ کے نغمہ گائے گی۔ اور نام مٹ گئے، پیغام مٹ گئے۔ بڑے بڑے میرے دوست اس دنیا پہ آئے، قارون آیا، نام مٹ گیا، حامان آیا، نام مٹ گیا، شداد آیا، نام مٹ گیا، چنگیز آیا، نام مٹ گیا، ہلاکوہاں آیا، نام مٹ گیا، آل ساسان جنہوں نے 3150 سال ایران پہ حکومت کی، کہاں گئے بھائی؟ بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے کچکلا، بڑے بڑے شہنشاہ اور خاک میں ملے۔ وہ کیا کسی نے خوب کہا تھا کہ قزا کجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بینسا بیل شتر، کیا گھیو چاول مونگ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاج چلے گا بنجارا۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ اور یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی، وہ فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا۔ ارے تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل کر دے گی پھر تیرا صفایا۔ میرے قبلہ فرماتے یہ دنیا کوڑ کباڑا ہے، سب ٹھونک بجا کر دیکھ لیا، ایک سچا ہے در سائیں کا، اس در پر آ کر دیکھ لیا۔ یہاں دردی نہیں سب غرضی ہیں، الفت کے رشتے فرضی ہیں، سچ کہتا ہوں کچھ جھوٹ نہیں، آواز لگا کر دیکھ لیا۔ 4 دن کی چاندنی ہے دوست، پھر اندھیری رات ہوگی، آئے قبل اس سے کہ وہ وقت میرے اور آپ پہ آئے اور ہمارے پاس حجت باقی نہ رہے۔ دوڑے ان راہوں پہ جن راہوں پہ اللہ رسول کی رضا بچھی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کے جذبوں سے مالا مال فرمائے۔